اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کا ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کرشماتی لڈو اور ہندو عورتوں کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ جب پاگل خانہ میں تھے تو ایک دن ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یکایک بابا تاج الدین ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا صاحب کے چہرے پر جلال تھا۔ بابا صاحب کی بدلی ہوئی کیفیت دیکھ کر ڈاکٹر صاحب گھبرا گئے۔ انہیں یاد آیا کہ بابا صاحب کو تو ان کے کمرے میں باہر سے تالا لگا کر بند کر دیا گیا تھا، پھر آپ یہاں کیسے آ گئے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک نامعلوم آواز گونجی، السلام علیکم۔ بابا صاحب نے جواباً کہا وعلیکم السلام۔ ساتھ ہی دیوار سے ایک ہاتھ نمودار ہو کر بابا صاحب کی طرف بڑھا۔ بابا صاحب نے مصافحہ کیا اور ہاتھ واپس غائب ہو گیا۔ حضور بابا صاحب بھی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب دوڑتے ہوئے بابا صاحب کے کمرے تک پہنچے۔ دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ بابا صاحب مراقبہ کی حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں۔ اس زمانہ میں 11 پاگل بیک وقت پاگل خانہ سے فرار ہو گئے، لیکن اگلے روز خود ہی واپس آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب پاگلوں کے پاس کھڑے تھے کہ پاگل خانے کا انگریز افسر اعلیٰ وہاں آ گیا۔ ابھی ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ اور افسر اعلیٰ میں گفتگو ہو رہی تھی کہ بابا تاج الدین سرکار وہاں آئے اور انگریز کو مخاطب کر کے کہا، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ بنگلے پر جا، وہاں جا کے دیکھ میم صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ افسر اعلیٰ گھر پہنچا تو اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا تار وہاں موجود تھا۔ اس واقعہ کے بعد وہ بھی بابا صاحب کے شیدائیوں میں شمار ہونے لگا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار 2 ہندو عورتیں مراولی سے بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئیں۔ ان دونوں عورتوں کی شادی کو 12-14 سال گزر چکے تھے، لیکن اولاد سے محروم تھیں۔ بابا صاحب ندی کے پاس ریت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک جھولی میں 2 لڈو نکالے اور چکھ کر ان عورتوں کو دیتے ہوئے کہا، لو کھا لو۔ ایک عورت نے لڈو کھا لیا، لیکن دوسری عورت نظر بچا کر اس لڈو کو ریت میں دبانے لگی۔ دوسرے دن یہ عورتیں اپنے گھر چلی گئی۔ وقت مقررہ کے بعد وہ عورت جس نے وہ لڈو کھایا تھا ایک لڑکے کی ماں بن گئی، لیکن دوسری جس نے لڈو کو ریت میں دبا دیا تھا اولاد سے محروم رہی۔ اسے سخت افسوس اور پریشانی ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے 2 ماہ بعد صاحب اولاد عورت بچے کو ساتھ لے کر حضور بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ ہوئی تاکہ ناگپور میں بال اتارنے کی رسم انجام دے سکے۔ اس نے اپنی سہیلی کو بھی جو اولاد سے محروم رہی تھی ساتھ لیا اور کہا، فکر نہ کرو، حضور بابا صاحب سے دوبارہ کہیں گے، بھگوان نے چاہا تو تیرے آنگن میں بھی بہار آ جائے گی۔ سہیلی دل میں روتی اور افسوس کرتی مجبوراً اس کے ساتھ ہو لی۔ جب یہ دونوں بابا صاحب کے پاس پہنچی تو عجیب بات دیکھی۔ بابا صاحب ندی کے کنارے اسی مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک اسی مقام پر جہاں پر پچھلی بار وہ بیٹھے تھے۔ بامراد عورت نے اپنا بچہ بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسری عورت تاب نہ لا سکی، روتے ہی بابا صاحب کے قدموں پر گری اور کہنے لگی، بابا جی میرا بچہ۔ بابا صاحب نے جواب دیا، ریت میں ہے، جا نکال لے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حال پوچھا۔ عورت نے سارا ماجرا سنا دیا کہ کس طرح سے حضور بابا صاحب سرکار نے اس کو ایک لڈو دیا تھا جو اس نے کھانے کی بجائے ریت میں دبا دیا تھا۔ خیر وہ عورت رونے لگی، چلانے لگی اور کہنے لگی، جب تک بابا صاحب مجھے آشیرواد دے کر روانہ نہ کریں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ تیسرے روز بابا صاحب نے اس عورت کو دعا سے نوازا اور اس کو روانہ کیا۔ مقررہ وقت پر وہ عورت بھی صاحب اولاد ہو گئی اور اگلی بار وہ دونوں عورتیں اپنے دونوں بچوں کو لے کر حضور بابا صاحب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ بالکل اسی طرح عبدالحسن صاحب فروٹ مرچنٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نیاز کی غرض سے بابا تاج الدین سرکار کی خدمت میں واقعی گئے۔ ابھی کھانا پکانے کا سامان ہو ہی رہا تھا کہ بادل چھا گئے۔ جلدی جلدی چاول دیگ میں ڈالے ہی تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور ایسی بارش برسی کہ دیگوں کے نیچے کی آگ بجھ گئی اور ایندھن کی لکڑیاں بہہ گئیں۔
वहाँ मौजूद लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इनकी तो नीयत ही खराब थी। जब ही लकड़ी वगैरह बह गई हम लोग शर्मिंदा हुए और इरादा किया कि जब बारिश रुक जाएगी तो दूसरी देग चढ़ाएंगे। इतने में कैदी जिसके हाथ में हथकड़ियां पड़ी हुई थी 2-3 कांस्टेबलों के हमरा हजूर बाबा साहब के पास आया। उसने बाबा साहब से अर्ज किया, हजूर अदालत ने मुझे फांसी की सजा सुना दी है और मैं इजाजत लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मुक्ति हो जाए। बाबा साहब ने फरमाया, जा रे, उल्टे हाथ से सलाम कर बरी हो जाएगा। ये कहकर बाबा साहब ने मेरे वालिद साहब से कहा, इनको न्याज का खाना खिलाओ। हमने उठकर देख खोली तो क्या देखते हैं कि खाना पक कर तैयार हो चुका है। हालांकि उसके नीचे ना तो आग थी और ना ही तपन, क्योंकि लकड़ियां तक बह चुकी थी और उस वक्त भी फुहार पड़ रही थी। हमने बशमूल कैदी तमाम हाजरीन को खाना खिलाया। मेरे वालिद ने कैदी से पूछा कि तुम्हें किस बात पर सजा हुई। उसने बताया, मैंने अपने मुलाजिम को अपनी लड़की के साथ काबिल एतराज हालत में देखकर चाहा कि दोनों को कत्ल कर दूं, लेकिन लड़की फरार हो गई और मुलाजिम मेरे हाथों मारा गया। अब मुझे यकीन है कि अपील करूंगा तो बरी हो जाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब ने अपील करने का इशारा किया है। चुनाचे ऐसा ही हुआ, उसने अपील की और मौत की सजा से बरी हो गया। नाज़रीन इकराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।